السلام علیکم ناظرین، ایرانی حکومت نے مظاہرین کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ مہسا امینی کی دوران حراست ہلاکت کے خلاف 2 ماہ سے جاری مسلسل پرتشدد احتجاج کے بعد ایران کی حکومت نے اخلاقی پولیس کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کیا ہے پوری تفصیل بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں، مگر اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ایران نے مہسا امینی کی دوران حراست ہلاکت کے خلاف 2 ماہ سے مسلسل پرتشدد مظاہروں کے بعد اپنی اخلاقی پولیس کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق ایران کے اٹارنی جنرل محمد جعفر منتظری نے کہا کہ اخلاقی پولیس کا عدلیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور اب اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اٹارنی جنرل محمد جعفر منتظری کا یہ بیان ایک مذہبی کانفرنس کے دوران سامنے آیا ہے، جس میں شریک ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ اخلاقی پولیس کو کیوں ختم کیا گیا ہے۔ اخلاقی پولیس کو رسمی طور پر گشت ارشاد یا گائیڈنس پیٹرول کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کو ایران کے سابق صدر محمود احمدی نژاد کے دور میں قائم کیا گیا تھا، جس کا مقصد تھا کہ خواتین کو سر ڈھانپنے والی حیا اور حجاب کی ثقافت کو عام کیا جا سکے، اور پھر یونس نے 2006 میں باضابطہ اس کی شروعات کی تھی۔ اٹارنی جنرل محمد جعفر منتظری نے اخلاقی پولیس کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس مسئلے پر پارلیمان اور عدلیہ دونوں کام کر رہے ہیں کہ آیا خواتین کے سر ڈھانپنے کے قانون کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ ایرانی صدر رئیسی نے سرکاری ٹیلی ویژن پر کہا کہ ایران کی جمہوری اور اسلامی بنیادیں آئینی طور پر جڑی ہوئی ہے، لیکن آئین کے نفاذ کے ایسے طریقے ہیں جو لچکدار ہو سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ ایران میں 1979 کے انقلاب کے 4 سال بعد حجاب کو لازمی قرار دیا گیا تھا، جہاں پر امریکی حمایت یافتہ بادشاہت کا تختہ الٹ کر اسلامی جمہوریہ ایران کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ اس کے بعد اخلاقی پولیس نے ابتدائی طور پر 15 سال تک خواتین کو کریک ڈاؤن اور گرفتار کرنے سے پہلے وارننگ جاری کی تھی۔ آپ کو بتا دیں کہ ایران کے کرد علاقے سے تعلق رکھنے والی 22 سالہ مہسا امینی کی 16 ستمبر کو ایران میں اخلاقی پولیس کے ہاتھوں غیر موزوں لباس کے باعث حراست میں موت واقع ہو گئی تھی، جس کے بعد سے ہی ایران میں مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جو 1979 کے انقلاب کے بعد سے سب سے بڑا انقلاب کہا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق گزشتہ روز سرفہرست سیکورٹی ادارے نے کہا تھا کہ سیکورٹی فورسز سمیت 200 سے زیادہ افراد ان مظاہروں میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ظالمانہ کریک ڈاؤن کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مظاہرین نے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے خلاف نعرے بھی لگائے ہیں اور بارہا اسلامی حکومت کے خاتمے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ہرنا نیوز ایجنسی نے بتایا تھا کہ 469 مظاہرین اب تک مارے گئے ہیں، جن میں 64 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ 61 سیکورٹی اہلکار بھی ان مظاہروں میں ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 18,210 مظاہرین کو اب تک گرفتار کیا گیا ہے۔ معروف بلوچ سنی عالم مولوی عبدالحامد نے مظاہرین پر ظلم بند کرنے اور ایرانی حکومتی نظام کو تبدیل کرنے کے حوالے سے ریفرنڈم کروانے کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ انہوں نے نومبر کے آخر میں بتایا تھا کہ عوام کے احتجاج سے ظاہر ہوتا ہے کہ گزشتہ 43 سال کی پالیسیاں اب اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے اور اب تبدیلی لانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دوستوں، اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں ہمیں کامنٹ میں بتائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔